متمسکین بولایت علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعجل آل بيته فرجه. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب وذكره علي وذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله أفضل العبادة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس سے پہلے تو گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آواز پہنچنے میں تھوڑی سی مشکلات ہوں. ایک اور سبق پڑے پر محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی و برادران عزیز، ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مولا نے شرف بخشا اور واقعاً بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، جیسا کہ بسلسلہ برابر مجلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی قسمتوں کے اوپر ناز کیا کریں اور اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کریں، بے شک بے شک. اس لیے کہ نہیں پتہ کہ آپ کے والدین نے ایسا کون سا کام کیا ہوگا کہ جس کے صدقے میں آپ کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ سرزمین کربلا کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے والدین نے کچھ ایسا کام کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی ایسا کچھ کام کر دیا ہو جو خدا کو پسند آ گیا ہو اور آپ کو خدا نے وہ شرف بخشا کہ آپ کربلا میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جیسے کہ پچھلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا کہ اس شرف کو ہمیں رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ شرف رائے گاہ چلا گیا تو خدا کی عطا کردہ نعمت کو ہم ضائع کر دیں گے، اور جو خدا کی نعمات کو ضائع کرتا ہے پھر خدا اسے وہ دوبارہ نعمت عطا نہیں کرتا ہے. وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کربلا میں رہ کر کے کربلا میں جو استفادہ ہمیں اٹھانا چاہیے، اگر ہم وہ استفادہ نہیں اٹھا پائیں گے تو خدا ہمیں دوبارہ موقع نہیں دے گا کہ ہم کربلا آئیں اور ان نعمات سے فائدہ اٹھائیں. صلوات پر محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمہیداً بات کو عرض کرنا تھا، بات کو شروع کرنا تھا، اس لیے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا اور آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا. میں نے آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہت ہی مشہور و معروف حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں خدا کا آخری رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب و ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ افضل العبادہ. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. ذکرہ ذکری یعنی علی کا ذکر میرا ذکر ہے، بس ذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. بس ذکر اللہ افضل العبادہ اور اللہ کا ذکر افضل ترین عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم نے علی کا ذکر کر لیا گویا رسول کا بھی ذکر کر لیا اور خدا کا بھی ذکر کر لیا، اور اگر ہم نے خدا کا ذکر کر لیا خدا کا ذکر سب سے بہترین عبادت ہے. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد اور میں وعجل برابر مجلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ذکر کرنے کا شرف سب کو ملتا بھی نہیں ہے. یہ ذکر کرتا وہی ہے جس کی ماں نیک ہو باپ ایک ہو. واہ واہ. یہ شرط ہے اس ذکر کے کرنے والے کی. بے اس شک لیے کہ علی کا ذکر کبھی غیر حلالی نہیں کر سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول خدا کہے گئے. آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو جب مولائے کائنات گہوارے میں تھے اور وہ اژدہا ہے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے پورا، بس بیان کر رہا ہوں تفصیلاً.
وہ اژدہا آیا اور مولا نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد لوگ آ گئے کہ بھائی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کہ کیا ہو گیا؟ کہ علی نے اس اژدہے کو مار دیا جو بچوں کی شناخت کرتا تھا، بچوں کی پہچان کرتا تھا کہ بچہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے۔ تو رسول نے کیا کہا تھا کہ آج سے حلالی اور غیر حلالی کا فرق انہی سے پیدا ہوگا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دینا، اگر وہ علی کا ذکر سن کے مسکرا دے تو سمجھ لینا حلالی ہے، اور اگر وہ اس کا چہرہ متغیر ہو جائے تو سمجھ لینا وہ غیر حلالی ہے۔ واہ واہ یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد اور وہ وعجل رسول خدا کی بیان واہ کردہ بھائی جو ایک چلی آ رہی ہے وہ آج تک کے ماشاءاللہ رواں دواں ہے۔ رمضان آپ دیکھیں جب آپ علی کا ذکر کریں کبھی بڑے مجمع میں تو کچھ چہرے ابھی بھی اتر جاتے ہیں، اسی لیے برابر کہا جاتا ہے جب کبھی علی کا ذکر ہوا کرے تو ہمیشہ ایسے کھلکھلا کے ہنسا کرو، ایسے اپنی خوشی کو ظاہر کیا کرو کہ سمجھ میں آ جائے دیکھنے والے کہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ایک اور سلوات پڑھے بر محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد واقعاً ایک عجیب معجزہ ہے، ابھی تک یہ بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب ماحول بن گیا تو ٹھنڈک کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وقت کا خیال رکھا جائے گا اور آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ خیال رکھو۔ ایک اور سلوات پڑھے بر محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد بھائی رسول نے کیا کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، ذکر علی بن ابی طالب کے ذکر سے، اور علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ گویا اگر ہم نے علی کا ذکر کر لیا یعنی رسول خدا کا ذکر کر لیا، رسول خدا کا ذکر کر لیا، خدا کا ذکر کر لیا، اور جس نے خدا کا ذکر کر لیا اس نے سب سے بہترین عبادت کو انجام دیا۔ بے شک لیکن آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر کے جو رسول کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کو نہ علی کا ذکر ہضم ہوا کیا نہ کہیں رسول کا ذکر ہضم ہوا، بس خدا کے ذکر میں لگے رہے۔ ان کے سامنے رسول بھی تھے، ان کے سامنے علی بھی تھے، لیکن نہ انہیں علی نظر آ رہے تھے، نہ انہیں رسول نظر آ رہے تھے، اور نہ انہیں یہ رسول کا قول نظر آ رہا تھا۔ واہ رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں، وہ رسول کہ جس کی زبان کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى، کہ بھائی یہ رسول اپنی طرف سے کچھ کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر خدا کی طرف سے کلام نہ آ جائے۔ بھائی وہ رسول کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر کرو گے خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر بہترین عبادت، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے خدا کا ذکر بہترین ذکر ہے، تو کیوں نہ خدا کا ذکر ایسے کیا جائے کہ اس کے اندر رسول خدا کا بھی ذکر آ جائے، خدا کے رسول کا بھی ذکر آ جائے، اور ولی خدا کا بھی ذکر آ جائے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے خدا کا ذکر کرنا، تو ہم کیوں نہ ایسے ذکر کریں کہ ولی اللہ کا ذکر بھی آ جائے اور رسول خدا کا ذکر بھی آ جائے۔ نعرہ حیدری، علی نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اب طرح طرح کے لوگ ہر طرح کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، واقعاً طرح طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور رسول کے زمانے میں تو ماشاءاللہ کیسے کیسے لوگ تھے آپ سنتے رہتے ہیں، جنہیں عرب جاہل بدو کہا جاتا تھا، کہ مطلب انہیں ان کے سامنے جو چیز ہوتی تھی بالکل رواں دواں کھلی ہوئی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھتے تھے۔ رسول خدا ہار کر تھک جاتے تھے، ان کو سمجھاتے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن وہی کہاوت ہے کہ سمجھنے والے کو اشارہ کافی، اور نہ سمجھنے والے کے لیے انسان سر پٹکتے پٹکتے مر جائے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ واہ واہ خیر بس ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ انشاءاللہ علی کا ذکر سب کو تو ہضم نہیں ہو سکتا، یہ تو رسول خدا نے کہہ ہی دیا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے ہضم کر لیں لیکن ہضم ہوتا ہی نہیں تھا۔ کیا کہنے ہضم کرنا چاہتے تھے مجبوری میں، ہضم کرنا چاہتے تھے لیکن مجبوری میں، لیکن وہ مجبوری میں بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، کھل کے سامنے آ ہی جاتا تھا۔ آ ہی جائے گا واقعہ ملتا ہے کہ حج کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، میں نے اپنے خلیفہ دوم نہیں کہا، مسلمانوں کے خلیفہ دوم کا زمانہ تھا۔
काबे के करीब का वाकया है। एक साहब थे, हज कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे, करते करते तवाफ करते करते हो गई उनसे गलती, और हैदर कर्रार की मौजूदगी थी। क्या कहना, जब तवाफ करते करते ऐसी गलती हो गई कि हैदर कर्रार को बर्दाश्त न हुआ, अली ने अपना यदुल्लाही हाथ उठाया और एक रसीद कर दिया कायदे से। अच्छा, हमने और आपने बड़ी आसानी से सुन तो लिया कि अली ने अपने यदुल्लाही हाथ उठाया और रसीद कर दिया, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं कि जब आज के जमाने में अली के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के ये इंसान फितरे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो फिर उसने अली का हाथ कैसे बर्दाश्त किया? वाह भाई वाह, जुमला बड़ा छोटा है, लेकिन जिसने जिक्र कर लिया वाकई समझ नहीं सकता। बहुत उम्दा भाई, बहुत अली अच्छी के बात है। नौकरों के नौकरों के नौकरों के लोग फितरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उसने बहुत अली का उम्दा भाई। यदुल्लाही हाथ कैसे बर्दाश्त किया, ये सिर्फ वही जान सकता है। भाई वो जगह जो कि कभी ऐनुल्लाह की रिहाइश हुआ करती थी, भाई काबा अली की पहले कभी घर हुआ करता था, वो जगह जो कभी ऐनुल्लाह की रिहाइश हुआ करती थी, और आपने वहां गलती कर दी, वो भी ऐसी गलती, और उस वक्त गलती की जब हैदर कर्रार की मौजूदगी। वाह, भाई रसीद कर दिया मौला अली ने। अब जब रसीद कर दिया तो कैसे बर्दाश्त किया वो तो वही जाने, लेकिन जैसे तैसे बर्दाश्त करके आ गए खलीफे दोम की खिदमत में। खलीफे दोम कौन है अब ये भी बता दूं। खलीफे दोम जनाब उमर आ गए उनकी खिदमत में। कहा है अमीरुल मोमिनीन, अली ने तो आज गजब कर दिया। कहा क्या हुआ भाई, क्या कर दिया अली ने आज? अली तो हमेशा ही कुछ ना कुछ गजब किया करते हैं। कहा कि भाई काबे का माहौल था, मैं तवाफ कर रहा था, मुझसे छोटी सी गलती हो गई, अली ने रसीद कर दिया। काबा था, कम से कम ख्याल करना चाहिए था, ऐसे तो नहीं लगाना चाहिए था। अब देखिए आपको मैं माजरा बताता हूँ। सामने उमर है, बीच में शिकायत करने वाला है, पीछे अली है। हाँ, वाह, बीच में शिकायत करने वाला है, सामने उमर है, पीछे इमाम अली है। उमर ने उसे भी देखा, पीछे इमाम अली को भी देखा। कहा ये बताओ कि ऐनुल्लाह ने देखा, बैतुल्लाह में देखा, यदुल्लाह ने मारा, उमर क्या करे? वाह, वाह, भाई वाह। सामने की बात ऐनुल्लाह ने है, देखा। बैतुल्लाह में ऐनुल्लाह ने देखा और यदुल्लाह ने मारा, इसमें उमर क्या करे? वाह, वाह, हजम तो नहीं हुई। लेकिन हजम शिकायत करने आया था, उसे भी हजम तो नहीं हुई, लेकिन जब उसने देखा कि खलीफे वो हजम कर रहे हैं तो मुझे कैसे नहीं हजम करना पड़ेगा? एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल। मुझे हजम नहीं हो रही थी, वाह, वाह, लेकिन जब देखा कि खलीफे दोम को हजम करनी पड़ रही है, मुझे तुला मुआला भी हजम ही करनी पड़ेगी। कहने का मकसद ये है कि अली इब्न अबी तालिब का जिक्र अगर हम और आप कर रहे हैं तो ये हमारे और आपके लिए बहुत ही बड़ी शरफ की बात है, इसलिए कि अली का जिक्र जो करता है उसकी मिसाल दुनिया में भी आला है और उसका मकाम आखिरत में भी आला है। बहुत उम्दा भाई। इसलिए कि मौलाए कायनात के बारे में, मौलाए कायनात की फजीलत के बारे में कितनी अहादीस रसूल की मौजूद है, आप देखें। जिक्र अली इबादा, अन्नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इबादा, हुब्बु अली इबादा। इसके अलावा आप दीगर बहुत सी हदीस ना मदीनतुल इल्म व अली बाबा व अली इबादा ना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला। यानी रसूल खुदा ने हर तरह से, हर मकाम पर, हर जगह पर लोगों को ये बता दिया कि देखो अगर तुम्हें दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना है तो अली से मुतमस्सिक हो जाओ, अली के जिक्र से मुतमस्सिक हो जाओ, अली से मोहब्बत करो, अली को देखो। अगर तुमने इसमें से एक काम भी कर लिया तुम दुनिया में ही कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद। लेकिन कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी मिसालें थी, वाकई बयान नहीं किया जा सकता है। सामने की बातें थी लेकिन हजम नहीं होती थी।
آپ یہ جو 3 احادیث ہیں کہ ذکر علی عبادت، جب رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو یہ بہانے باز تو بہت بڑے والے تھے. یہ آگے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اگر زمانہ ایسا آ جائے کہ علی کے ذکر پہ پابندی لگا دی جائے تب ہم کیا کریں؟ رسول ان کی نیتوں کو بھی جانتے تھے، رسول ان کے ارادوں کو بھی جانتے تھے. رسول نے اسی وقت ان سے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اب انہوں نے پھر کوئی گولی کھیلی، انہوں نے پھر کوئی مثال، کوئی بہانہ نکال لیا. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو جائے، لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے. رسول سمجھ گئے تھے کہ یہ بہت بڑے والے ہیں. رسول نے بھی ان کے لیے ہر ایک توڑ سوچ کے پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا. کہا دیکھو ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس یہ بھی ایک توڑ ہے تو میرے پاس بھی اس کا ایک توڑ ہے. حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی عبادت تھا. جب علی سے محبت کرنا عبادت بھی شرط آ گئی تو اب محبت کا تعلق نہ آنکھوں سے ہوتا ہے نہ زبان سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق ہوتا ہے دل سے. اور دل کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا بلکہ اس انسان کے خود کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک اور سلوات پڑھے اب انہیں کسی نہ کسی مشکل سے رسول کی یہ حدیث ماننی ہی پڑ گئی کہ حب علی عبادہ. لیکن گویا رسول نے بھی ہر طرح سے گھما پھرا کے انہیں چاہا کہ یہ علی کا دامن نہ چھوڑیں، علی سے دور نہ ہو، اس لیے کہ رسول کو پتا تھا کہ جو علی سے دور ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ بھائی ولایت علی تاریخ میں ملتا ہے کہ انبیاؤں کو نبوت نہیں ملی ہے جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہیں کرا لیا خدا نے. جب ایک نبی کو بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے نبوت نہیں مل سکتی ہے تو پھر یہ آج کے مسلمان کو بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کیا کہنے بھائی، محمد بس تمام کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کرتا رہوں گا. اس لیے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہماری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بے شک. آتا ہوں مال مجلس کی طرف. ولایت علی ابن ابی طالب ہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کربلا جو بپا ہے، آج یہ جو زوار آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آج جگہ جگہ جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں، یہ بغض علی ہے. جب کچھ نہ کر سکے، جب ہضم نہیں ہو سکی بالکل، تب اولاد علی ابن ابی طالب کو کربلا میں گھیر کر کے لا کر کے اور ان کے اوپر اس طرح کا ظلم کیا ہے کہ جس کی مثال سن 61 ہجری سے لے کر کے آج تک کوئی نہیں لا سکا. ایسا ظلم کیا ہے کمینوں نے مولا کی اولادوں کے اوپر. ہم اور آپ صرف نارملی سن لیتے ہیں، میں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں واقعی. اگر ہم مصائب کی کتابیں پڑھیں گے واقعی اپنے آپ کی آنکھوں سے خود بخود اشک جاری ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو کتاب میں ہے میں لفظ ٹو لفظ نہیں بیان کر سکتا ہوں، اور جب کتاب میں پڑھنے والا جب پڑھتا ہے نا مصیبتوں کو، واقعی پورا کربلا آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے لوگ انہوں نے ظلم کی. چھوٹے چھوٹے بچے جو قافلوں سے گر جاتے تھے، زندہ بچے جب قافلوں سے گر جاتے تھے تو ان کی ماؤں کو بچوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، مائیں تڑپ کے رہ جاتی تھی. آپ ذرا احساس کریں کہ ایک ماں کے سامنے اس کا بچہ اونٹ سے گر جائے اور قافلہ چلتا رہے اور ماں کو اجازت نہ ہو کہ وہ بچوں کو اٹھا لے. سوچیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا مصائب پڑھوں آپ کے سامنے. اتنے مصائب ہیں اہل بیت کے گھرانے کے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے مصائب پڑھے جائیں جو آپ نے شاید کم سنے ہوں. جب یہ کربلا تمام ہو گئی ہے، یہ قافلہ گیا ہے شام کوفہ اور وہاں پر قید رہا ہے. قید ہونے کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا ہے کربلا، جب یہ کربلا قافلہ جب واپس آیا ہے تو اس وقت یہ ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو کہ سب سے پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے. اس وقت یہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. جناب جابر جب زیارت کر رہے تھے تو جناب جابر کے جو غلام تھا اس نے دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک دھول پوری اڑ رہی ہے.
اس نے جب دور سے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک قافلہ شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ جناب جابر نے کہا کہ یہ قافلہ کیسا آ رہا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے کوئی قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے۔ جناب جابر نے کہا ایسا کرو کہ جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ظالموں کا قافلہ ہو اور یہ ہم پر بھی ظلم کر لیں۔ جناب جابر چھپ گئے اور دور سے چھپ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جو کچھ اماریاں ہیں اور ایک لاغر بیمار سا جوان ہے جو ایک گھوڑے پہ سوار ہوا چلا آ رہا ہے، اور جیسے ہی کربلا قریب آئی اس جوان نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اس جوان نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین کربلا کے اوپر ایسے گرایا ہے جیسے کربلا کے اوپر اس کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ آپ کو پتا ہے وہ جوان انسان کون تھا؟ وہ جوان انسان ہمارا اور آپ کا چوتھا امام تھا، اور اس جوان نے تمام اماریوں سے تمام بیویوں کو اتارا۔ جناب جابر دیکھ رہے ہیں کہ تمام بیویاں ہیں جو اماریوں سے اتری، اور اماریوں سے اترتے ہی ان تمام بیویوں نے حسین کی قبر کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، اور ایک نالا و شیون برپا ہو گیا، ایک رونے کا کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ ایک ایسا کوہرام برپا تھا کہ جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ ان بیویوں کو یہاں پر بہت زیادہ مال و اسباب لٹ گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زاداروں، ایک مرتبہ جناب جابر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ تمام بیویاں حسین کی قبر کے اوپر اپنے آپ کو گرا کر کے گریا کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی ہے، جناب جابر دور سے دیکھتے ہیں، کیا تھوڑا پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب جابر پہچان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تو رسول کی نواسی زینب ہے، یہ تو رسول کی نواسی زینب ہے۔ جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ اے چوتھے امام سے کہہ رہی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، چلو آپ مجھے سب کی قبریں دکھاؤ۔ اے بیٹا سید سجاد، اور تم دکھاؤ تمہارے بابا کی قبر کہاں ہے، علی اکبر کی قبر کہاں ہے۔ جناب سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، اپنی پھوپھی کو قبریں بتا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں یہ قاسم کی قبر ہے، اے پھوپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے، اے پھوپھی اماں یہ اصغر کی قبر ہے، اے پھوپھی اماں یہ اولو محمد کی قبر ہے، اے پھوپھی اماں یہ تمام انصار کی قبر ہے۔ جب تمام قبروں کو بتا چکے تو جناب سید سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ آپ کے بھائی حسین کی قبر ہے۔ جب تمام قبروں کو بتا چکے، بس آخری فکریں پڑھ رہا ہوں مسائل کی، آپ کی رحمت تمام۔ جناب زینب کہتی ہے، اے سید سجاد تو نے تمام قبریں تو بتا دی، یہ بتا کہ میرے عباس کی قبر کہاں ہے۔ ارے سید سجاد یہ تو بتا کہ میرے عباس کی قبر کہاں ہے۔ جناب سید سجاد نے جب جناب زینب کو لیا اور تھوڑا سا دور گئے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، مولا حسین کی قبر کا فاصلہ مولا عباس کی قبر سے تھوڑا دور گئے، اور ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، ایک قبر کی طرف اشارہ، ایک چھوٹی سی قبر تھی، جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، اے پھوپھی اماں یہ آپ کے بھائی عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب نے جب اس چھوٹی سی قبر کو دیکھا، جناب زینب نے کہا، اے سید سجاد یہ تو کسی بچے کی قبر ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد لائنوں نے چچا کے ٹکڑے کر دیے تھے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اے پھوپھی اماں میں نے چچا کے ٹکڑوں کو اسی چھوٹی قبر میں دفنا دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔